الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بھی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یہی تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز محشر تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور بالخصوص قربانی کی حقیقت، قربانی کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا، ہماری گفتگو چل رہی تھی گزشتہ 2 جمعوں سے، کیونکہ یہ جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس میں نے بیان کیا تھا کہ قربانی کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی چند پہلو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تھے۔ آئیے اسی بیان کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ قربانی اور اخلاص یہ کیا ہوتا ہے؟ بالخصوص اس ٹاپک پر ہم چلتے چلتے اس بات پر پہنچے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف ہے، زوجہ محترمہ ہے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اخلاص ہم نے سنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے لیے جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک بہترین قسم کا اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے کرتا سلوایا۔ جیسے کرتا سلوایا تو گھر پر جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا دیا تو ایک سائلہ نے دستک کر دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، بولا اے نبی کے گھر والوں، میں بھوکی ہوں اور مجھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، برائے مہربانی آپ جو ہے میری ہیلپ کیجیے، مجھے کپڑوں کا ہی کوئی تحفہ دے دیں۔ جب یہ اس سائل کی آواز جو ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچی تو آپ نے اپنی جو خادمہ ہے حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو حکم دیا کہ یہ جو میرا کرتا لے کر آئے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھا کر یہ فلاں سائل کو دے دیں۔ جب یہ سنا تو بڑی حیرت زدہ ہو گئی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی مولا علی تو آپ کے لیے لے کر آئے کرتا اور آپ نے پہنا بھی نہیں، ایسے اٹھا کر دے رہے، واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ آپ پہلے پہن لیتے، اپنے یوز شدہ کپڑے دے دیتے، کوئی اور اٹھا کر کپڑا دیتے، اس میں کیا لوجک ہے آپ نے اٹھا کر نیا کا نیا کپڑا دے دیا؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب یہ سنا نا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اپنی پیاری اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا یہ جو عمل ہے، یہ جو صدقہ خیرات کا یہ جو جذبہ ہے، نیا کپڑا اٹھا کر دے دینا، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ سیدہ پاک کا یہ عمل اللہ کی راہ میں پسندیدہ ہو گیا، اور ردی اور پوشیدہ، ردی اور جو بے دھنگی چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے راہ خدا میں ہمیں ہرگز خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر، کریم آقا علیہ السلام نے تو کمال ہی کر دیا، کیا فرمایا؟ ان الصدقۃ تقع علی کف الرحمن اولا
ثم تقع في كف الفقير. کیا مطلب؟ جب کوئی شخص کسی غریب، مسکین، یتیم، نادار، حقدار، سائل، مانگنے والے اور منگتے کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو یوں نہ سمجھے کہ میں نے اس کی مدد کی، یوں نہ سمجھے کہ میں نے اس کی مدد کی، یوں نہ سمجھے کہ میں نے اس کی ہیلپ کی. ارے حضور نے فرمایا پہلے وہ صدقہ اور ہدیہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر پھر فقیر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اللہ پہلے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، پھر جا کر فقیر کو ملتا ہے. لہٰذا جب بھی تم خرچ کرو، جب بھی کوئی چیز راہ خدا میں دینا چاہو، بوسیدہ ہرگز نہ دینا. جب بھی کوئی چیز دینے کا ارادہ بنے یا ارادہ بنا لیں تو اس وقت اپنی محبوب اور بہترین چیز کا انتخاب ضرور کرنا چاہیے. اس لیے بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہدیہ اور اس صدقے اور اس فقیر اور عیسائی کو دے رہا ہوں بلکہ خدا کائنات کو میں دے رہا ہوں. اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اے لوگوں مجھے قرض دو، میں تم سے قرض مانگتا ہوں. رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھی قرض مانگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات سمجھ میں نہ آنے والی. فرمایا ہاں. تو پوچھا اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو فرمایا اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. دراصل اللہ امیروں کو کہتا ہے جو کچھ تم غریبوں کو دیتے ہو وہ غریبوں کو نہیں بلکہ تم مجھے قرض دیتے ہو اور وہ میں مانگ رہا ہوں. لہٰذا میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ امیروں صدقہ کرتے وقت یہ نہ سوچنا کہ میرا مال کم ہو گیا، میرے پیسے خرچ ہو گئے، بلکہ ذہن میں یہ تصور رکھو کہ خدا تم سے قرض لے رہا ہے. اب قرض کا حق یہ ہے کہ واپس کیا جائے. یوں سمجھیے کہ ہم کسی سے کوئی شے لیں اور کہیں کہ جناب یہ قرض ہے، اس کا مطلب واجب الادا ہے. اللہ اکبر، اور مجھے یہ ادا کرنا پڑے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ قرض لے کر اتنا ہی واپس کرے گا یا اس سے زیادہ دے گا؟ اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات کی بارگاہ میں تم 1 روپیہ دو گے تو رب کائنات تمہیں 10 لوٹا دے گا. اگر تم 10 دو گے رب تعالیٰ 10 سے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ فہم گمان سے اوپر تمہیں زیادہ عطا کر دے گا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ دنیا میں اصل قرض پر کسی مکروہ سے نفع لینا حرام ہے، لیکن آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے قرض واپس کرے گا تو اس پر نفع لینا یہ جو ہے بہترین ہوگا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دنیا میں سب سے پہلا حسد. یہ کیسے ہوا؟ دنیا میں سب سے پہلا حسد کسی نیکی دیکھ کر ہوا. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی اچھے آدمی کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور دشمن کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ اتنا اچھا کیوں ہے. یہ بھی حسد ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگ اور حسد کرتے ہیں اور ان کے خلاف معاذ اللہ بک بک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ لوگ حسد کریں وہ اچھا ہوتا ہے اور حسد کرنے والے اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اور جن کے ساتھ حسد کیا جائے وہ ضرور اچھے ہوتے. اس حسد کی وجہ سے قابیل نے جو ہے حابیل کو قتل کر دیا. ہم نے جمعے میں بتایا تھا کہ سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو اختلاف زوجیت کی بنا پر بنی تھی. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل نے جو ہے حابیل کو قتل کر دیا. اس لیے پتہ چلا حسد اتنی بڑی شے ہے کہ یہ جب کسی سے ہو جاتا ہے تو پھر قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. بے شک حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو لے کر جاتی ہے. حسد کرنے والا آدمی نیکی سے خالی ہو جاتا ہے. اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی زکات، اس کے حج سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں. اور قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا. کیا حسد کیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا. اسی طرح ہوتا رہا. تو گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے
کہ سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی. پہلا انسان جب دنیا پر آیا تو قربانی کی سنت چلی اور ہر مذہب میں قربانی ہوتی رہی. البتہ اس کا انداز اور طور طریقہ یہ جو ہے بہت زیادہ مختلف رہا ہے. اور اب موجودہ قربانی کہ جو سنت چلی آ رہی ہے، خدا کائنات نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ خواب حکم دیا کہ اپنی اشیاء اور جانور قربانی کرتے ہیں لوگ، تو میری رضا کی خاطر اپنا بیٹا قربان کر دے. محبت آزمائی جا رہی ہے، خلت آزمائی جا رہی ہے، سبحان اللہ، تعلق باللہ آزمایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. خدا نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں، مقام خلت پر بٹھانا چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں. آپ نے عرض کیا اللہ اپنا بنا لے. فرمایا یوں نہیں، یاری رکھی جاتی ہے تو یاری دیکھ باغ کے پرکھ کر پھر یاری رکھی جاتی ہے. جب یاری لگ جائے تو پھر یاری کو نبھانا بھی پڑتا ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب دل لگ جائے یاری ہو جائے تو پھر اچھے لوگ یاری نبھایا کرتے ہیں، وعدے کو توڑا ہرگز نہیں کرتے. جن کی یاری ہی عارضی ہو، جن کا یاری دوستی والا انداز ہی 4 دن کا ہو، جو یاریاں تبدیل کرتے رہے، وہ کم بخت بھی ہوتے ہیں اور بدبخت بھی ہوتے ہیں. اور نیک بخت اور وزیر ضرب جو لوگ ہوتے ہیں، جس کو یار کہتے ہیں، اس پر مر مٹنا بھی قبول کر دیتے ہیں. محبت میں ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اگر محبوب اپنے عاشق سے جان کا نذرانہ مانگ لے تو عاشق سوچتا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عشق مصلحت کیش نہیں ہوتا، عشق مصلحت آمیزش نہیں ہوتا. عشق تو دیوانہ وار یار کے نام پر قربان ہوتا ہے. عاشق اپنے انجام سے بالکل بے خوف ہوتا ہے، وہ تو یار کے نام پر قربان ہونے کو اپنی معراج سمجھتا ہے. تو سبحان اللہ. اور یہ جو وقت ہے قربانی دینے کا اور اپنے آپ کو قربانی پر پیش کرنے کا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آیا تھا. جب امیہ بن خلف آپ کو بار بار مارا کرتے تھے، مکہ کے نوجوان جو لڑکے تھے وہ معاذ اللہ پتھروں سے مارتے تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رسے گلے میں ڈال کر گھسیٹتے تھے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہ مسکرا دیا کرتے تھے، ہنس دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بھی ہائے نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی واویلا نہیں مچایا. اے مصطفیٰ کے عاشقوں، اے خدا کے عاشقوں، تمہاری عظمت کو ہمارا سلام ہو. مارنے والے مار کے تھکتے گئے اور بلال حبشی مار کھا کھا کر بھی ہنستے گئے. جب یہ ماجرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال حبشی سے پوچھتے ہیں، اے بلال بتا، تجھ پر اتنے ظلم ہوتے ہیں، اتنی ظلم کی بربریت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو غم زدگی کا اظہار نہیں کرتا، اپنے آپ کو مایوسی کے اظہار نہیں کرتا، اس کی کیا لوجک ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب سے ناطہ جوڑ لیا ہے تو پھر میں اپنی مشقتوں کو نہیں دیکھتا ہوں تو اللہ کے پیار کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہی حال ہے کہ جبھی تو ایک بڑی کمال کی بات لکھی ہے، شاعر نے فرمایا میں بھی ہوں مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں، اور آ گیا ہوں پسند اس دم نگاہ یار میں. رب نے فرمایا ابراہیم عرض کی اللہم لبیک، رب نے عرض کی ابراہیم عرض کی اللہم لبیک. فرمایا یار پکی ہے یا کچی؟ فرمایا اللہ ٹھونک بجا کے دیکھ، کھٹ کھٹا کے دیکھ. فرمایا آزما لوں، پرکھ لوں. عرض کی مولا پرکھ لے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. فرمایا مولا پرکھ لے. اللہ نے فرمایا کس کو اٹھایا ہوا ہے ہاتھ میں؟ فرمایا عرض کی میرا یہ بیٹا ہے. ابراہیم سے پوچھا ابراہیم اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اس کا نام اسماعیل ہے. فرمایا
کیسا بیٹا ہے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کرنے لگے مولا بہت پیارا ہے یا اللہ، آنکھوں کا تارا ہے، دل کا سہارا ہے۔ فرمایا یہ کیسا بیٹا ہے؟ فرمایا عرض کی مولا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رب کائنات نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا مولا اس کو چوم رہا ہوں، اللہ اس کا ماتھا چوم رہا ہوں۔ رب نے پوچھا کیوں چومتے ہو؟ عرض کی مولا محبت جو ہو گئی ہے۔ جب یہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا محبت ہو گئی ہے مولا؟ جی ہاں محبت ہو گئی ہے۔ اچھا اسماعیل کے ساتھ محبت ہے؟ ہاں یا اللہ محبت ہے۔ اللہ نے پوچھا ابراہیم اسماعیل کے ساتھ بھی محبت ہے تجھے، میرے ساتھ بھی محبت ہے، تو ایک ہی وقت میں دو چیزوں کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا یہ بیٹا بھی تیرا، میں بھی تیرا، میرا تن من دھن سب کچھ تیرا، مولا اسماعیل کی محبت تیری محبت پر قربان کر دیتا ہوں، اسماعیل کی محبت کو میں تیری محبت پر قربان کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم کو خلیل ہے، ابراہیم خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور دوستی آزمائی جا رہی ہے۔ ذرا تصور تو کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی اور چھری ہاتھ میں پکڑ کر بیٹے کو مینا کی وادی میں لے گئے، بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، زمین پر لٹا دیا ہے، پھر گلے پر چھری رکھ دی ہے، زور سے کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب خدا نے دیکھا کہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ کی نیت میں کوئی فرق آتا ہے نہ بیٹے کی نیت میں کوئی فرق آتا ہے، تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم مبارک ہو، تمہارا امتحان کامیاب ہو گیا، تمہاری قربانی کامیاب ہو گئی۔ عرض کی یا اللہ تو راضی ہے؟ فرمایا میں راضی ہوں۔ یا اللہ تو کتنا راضی ہے؟ ابراہیم میں تیرے سے اتنا راضی ہوں، قیامت تک تیرے اس قربانی کی دھوم نہ مچا دوں تو مجھے رب کائنات ہی نہ مانے، قیامت تک اگر تیری اس قربانی کا ڈنکا دنیا میں نہ بجا دوں تو پھر تو نے مجھے رب کائنات بھی نہیں کہنا۔ جبھی تو رب کائنات نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم ہم نے تیری اس قربانی کو قیامت تک ساری دنیا یاد رکھے گی، لوگ تیری اس قربانی کی یاد میں جانور ذبح کریں گے، جس طرح تیرے لیے اسماعیل کے بدلے جنت سے دمبا فدیہ بن کے آیا۔ اے ابراہیم قیامت تک جو تیری سنت پر عمل کرے گا وہ جانور کو ذبح کرے گا، مگر میں اسے ثواب بچے کی قربانی کا عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے قربانی کرنے والوں تم تو خوش نصیب ہو، تم کتنے خوش قسمت ہو۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، خدا کی بارگاہ میں اس وقت اتنا اجر دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنے محبوب سے محبوب بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الهدايا ما هذه الاضاحي قال سنت ابيكم ابراہیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بڑی کمال کی بات لکھی ہے، فرمایا قربانی کیا ہے؟ قربانی داستان عشق ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی سنت خلیل اللہ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی سنت ذبیح اللہ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی سنت حبیب اللہ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی داستان وفا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی داستان محبت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ قرب خدا کی راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، اور ہر سال عید قربان کے موقع پر بلا ناغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ لازم کس پر ہوتی ہے؟ درود شریف پڑھے میں بتاتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
میں جو ٹائم لگی سوا ستر کیا ہاں یہ کو پڑی آخری 2-4 حدیث بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین بیان، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم ھذا عنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں پیش کی اور ایک قربانی کے موقع پر فرمایا یا اللہ یہ قربانی میری طرف ہے، میری طرف سے پھر اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ایک اگلے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت سے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ان افراد کی طرف سے بھی قربانی ہے جو غربت اور افلاس کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے۔ اے امتی تم کتنے خوش قسمت ہو یار، اگر تم غریب ہو، نادار ہو، مسکین ہو، تم قربانی نہیں کر سکتے، تمہارا اللہ کا محبوب جو تم سے محبت کرتا ہے کہاں کہاں پر محبت کرتا ہے، پیدا ہوتے ہوئے رب حبلی امتی، معراج کے موقع پر رب حبلی امتی، ارے جس مقام پر دیکھیں اپنی امت سے پیار کرنے والے آقا کریم آقا علیہ السلام نے قربانی میں بھی اے امتیوں تمہیں اللہ کے محبوب نے یاد رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم ھذا عن محمد و آل محمد۔ اب سید زادے یہاں پر جو مجھے سن رہے ہوں گے، سید زادوں کی طرف سے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا یہ اے اللہ یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے قربانی ہے۔ اللہ اکبر، یار دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کیسا ناتا اور کیسا بہترین رشتہ ہے۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور کریم آقا علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں بالخصوص قربانی کی جو سنت ہے اس کو کما حق سمجھنے اور اس کو بچا لانے، اور جن پر قربانی لازم ہے اس کو قربانی ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔